السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی ویڈیو میں بہت رسک لے کر بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ بات، حقیقت پر مبنی بات جو ہے نہ ہماری حکمرانوں کو اچھی لگتی ہے، نہ طاقتوروں کو اچھی لگتی ہے، اور جو جنونی عوام ہے نا ہماری، اس کو تو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میں آج انشاءاللہ آپ کو اس واقعے کی جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ایک تو واقعہ دکھاؤں گا، بتاؤں گا، ویڈیوز دکھاؤں گا جو کہ بے شمار ہے میرے پاس، اور اس کی حقیقت اور تہ تک انشاءاللہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا آج۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سرفیس لیول پہ دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے جتنا بھی کچھ دیکھا ہے ابھی تک وہ سطحی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ان ڈیپتھ اس کی تحقیقات کی ہے اور اندر تک لے کے جاؤں گا۔ دوستو ہوتا یہ ہے، ایک خاتون، ایک عورت جو ہے شلوار قمیض اس نے پہنا ہوتا ہے، وہ اچھرا بازار، لاہور کا بڑا مشہور بازار ہے، بہت کراؤڈڈ بازار ہے، وہاں چلی جاتی ہے۔ اس نے جو لباس زیبتن کیا ہوا تھا، ویسے وہ فلی کورڈ تھیں، لیکن اس کے اوپر عربی جو رسم الخط ہے اس میں کچھ حروف درج تھے، تحریر کہہ لیں یا حروف کہہ لیں، وہ درج تھے۔ لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے اسے کہا کپڑے اتارو۔ اب بھرے بازار میں اس کو نہ جانے کپڑے اتارنے کا کہہ دیا انہوں نے۔ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا جناب تم گستاخی کر رہی ہو، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تم نے قرآن کی آیتیں اپنے جسم پہ زیب تن کی ہوئی ہیں، تم گستاخ ہو۔ انہوں نے جب یہ الزام لگایا اور پورا بازار وہاں پہ اکٹھا ہو گیا، اس عورت نے کسی دکان میں جا کے پناہ لی، پولیس آ گئی وہاں پہ۔ اس کے جو مناظر ہیں میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ وہ دیکھ لیجئے، پھر واپس آئیے گا، پھر میں اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ دکھاؤں گا آپ کو۔ ہاں جی، دیکھ لیا آپ نے، مذہبی جنونی کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے آیت پہنی ہوئی ہے، یہ ہمارے اسلام کی توہین کر رہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اسے گولی مار دوں گا، ایک آدمی کہتا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام پسند، اسلام سے پیار کرنے والے، دین پر جان قربان کرنے والے تمام لوگ وہاں پہ اچھرا بازار کے اندر اس عورت کو کہہ رہے تھے کہ تم قمیض اتار دو اپنی، اس کو ننگا کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی۔ لیکن چونکہ اسلام پسند لوگ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے کریں گے۔ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ پھر پولیس آ گئی، پولیس لے گئی اس خاتون کو، بیچ بچا ہوا۔ دوستو یہ خاتون جو ہے وہ پولیس کے کسٹڈی میں آئی، وہاں پر کچھ مذہبی رہنما تھے وہ بھی آ گئے، ان کی موجودگی میں اس خاتون سے معافی منگوائی گئی۔ وہ جو معافی ہے وہ بھی سن لیں ذرا آپ۔ کا لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علماء کو جب پولیس نے تھانے بلایا تو علماء نے باقاعدہ طور پہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے۔ گو کہ اس بات سے مجھے اختلاف ہے کہ الٹا اسی سے معافیاں منگوائی جا رہی ہیں، لیکن ان علماء حضرات نے پھر بعد میں تصدیق کی کہ نہیں یہ آیت نہیں ہے۔ تو اس مطلب آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم یہ تک نہیں پڑھ سکے کہ آیت ہے کہ نہیں ہے، اور اس پہ ہم نے قتل کے فتوے لگا دیے۔ خاتون کے ساتھ کیا ہوا، خاتون نے کیا پہنا ہوا تھا وہ آپ نے دیکھ بھی لیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی نتیجے پہ اتریں، میں نا آپ کو کچھ دنیا سے باہر، ملک سے باہر آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی، اور ہم ٹیلی ویژن پہ، فون پہ، انٹرنیٹ پر بھی ہم دنیا نہیں دیکھتے۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ فحش فلمیں دیکھنے والا ملک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، وہ اس کا پتہ ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ باہر کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ دوستو یہ لکھا ہوا ہے عربی رسم الخط، عربی رسم الخط ہے، یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں، ایک فیشن ہے جو کہ عرب میں بہت عام ہے، یہ ان کو کوئی عقل دلوائے، یہ عرب میں اتنا عام ہے یہ فیشن، اور وہاں کی زبان ہے عربی، جیسے آپ کی زبان اردو ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اردو کا ٹیکسٹ لکھوا لیتے ہیں اپنی شرٹ کے اوپر، لڑکوں نے اکثر لکھوائی ہوتی ہے، اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا۔ اب آپ کے سامنے یہ مختلف ڈریسز کے ڈیزائنز آ چکے ہیں جو عربی رسم الخط اور عربی اور اردو رسم الخط میں کپڑوں کے اوپر، ڈریسز کے اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت نہیں ہے۔ اب وہ جو آدمی ویڈیو بنا رہا تھا اس عورت کے، کہہ رہا تھا کہ جناب اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے، توہین ہو رہی ہے، اس کو پڑھنا بھی آتا ہے، وہ لکھا گیا ہوا ہے وہاں پہ۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ عورت سریعام کپڑے اتار دے اپنے، اسے کسی نے بتایا کہ لکھا گیا ہوا ہے، یہ آیت لکھی ہوئی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم نے پڑھا ہے وہ لکھا گیا ہوا ہے، وہ عربی رسم الخط۔ اب کچھ لوگ اٹھیں گے مجھے پتا ہے،
اب کچھ لوگ کہیں گے جناب کہ تو عربی رسم الخط میں بھی کیوں لکھا ہوا تھا؟ توہین ہے یہ، عربی قرآن کی زبان ہے. بالکل ہے، میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بھائی سعودی عرب کے کبھی کسی واش روم میں گئے ہو تم؟ جب کبھی سعودی عرب جانا ہو نا تو کسی غسل خانے میں، کسی ٹوائلٹ میں، کسی باتھ روم میں جانا، اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، پڑھو ذرا جو خواتین، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دورہ میات النساء، لیڈیز ٹوائلٹ. یہ باتھ روم کے باہر اور اندر بھی لکھا ہوتا ہے، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے. جا کے گربان پکڑ لو. میں یہ جو مذہبی جنونی کھڑے تھے نا جو کہہ رہا تھا میں گولی مار دوں گا، اسے بھیجو سعودی عرب اور اسے کہے جا کے وہاں کے واش روموں میں جا کے دیکھے اور وہاں پہ جا کے حکومت کا گریبان پکڑے اور کہے کہ آپ نے عربی یہاں پہ کیوں لکھی ہوئی ہے واش روم کے باہر. ان کی زبان ہے یار. نساء کا مطلب کیا ہے؟ عورت. پکڑ لو اس عربی کو، پکڑ لو سعودی عرب کے فرما روا کو اور کہو کہ نساء لفظ جو ہے وہ تو قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، سورہ نساء. تم نے یہاں پہ کیوں لکھا ہے یہ دورہ میات النساء، ویمن ٹوائلٹ یا لیڈیز ٹوائلٹ؟ کچھ عقل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بلڈنگ ہے بہت مشہور، ذرا آپ کے سامنے اس کا امیج بھی آ گیا. پتہ ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ مجھے کہتے دیکھے یار کیا بات ہے، دبئی کتنا اسلامی ملک ہے، واہ واہ سبحان اللہ. میں نے خود سنا ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سبحان اللہ. انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، سب سے خوبصورت بلڈنگ بنائی، اس پہ آیات کندہ کر دی انہوں نے. سبحان اللہ. یہ میوزیم آف فیوچر ہے، یہ دبئی کی ایک بڑی آئیکونک بلڈنگ ہے، آپ کے سامنے آ چکی ہے نا. یہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ لگ رہا ہے نا آیات لکھی ہوئی ہے نا. جا کے میں نے خود لوگوں کو دیکھا جا کے چومنے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے قرآن پڑھا نہیں ہوتا، صرف غلاف میں ڈال کے اس کو شیلف پہ الماری پہ رکھا ہوتا ہے. میں نے خود لوگوں کو اس بلڈنگ کو چومتے دیکھا ہے. یہ میوزیم ہے. پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے عربی میں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انگریزی میں مطلب ہے اس کا We might not live for 100 of years, but the products of our creativity can have a legacy long after we are gone. اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید چاہے 100 سال تک نہ رہیں، لیکن جو پروڈکٹ ہم نے بنا دیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اور لوگ اس کو آیت سمجھ کے چوم رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لگاؤ اس کے اوپر توہین کا الزام. مطلب دماغ ٹھیک ہے؟ عرب میں یہ فیشن ہے، وہ اپنے کپڑوں کے اوپر عربی رسم الخط میں کوئی کہاوت لکھ دیں گے، کوئی شعر لکھ دیں گے. وہی چیز اس خاتون نے پہنی ہوئی تھی اور انہوں نے اس خاتون کو پکڑ لیا کہ اس نے آیتیں لکھی ہوئی ہیں. تم لوگ کس پلانٹ سے آتے ہو؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ریاست کتنی کمزور ہے. اب یہ جو قبلہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا حضرات، وہ معافی منگوا رہے ہیں اس عورت سے. ریاست کتنی کمزور ہے کہ انسٹیڈ وہ ان سے معافی منگوائے، ان مذہبی جنونیوں سے معافی منگوائے، وہ عورت سے معافی منگوا رہے ہیں. کسی کو پڑھنا ہی نہیں آیا وہاں پہ کوئی لکھا گیا ہوا ہے. وہ عربی رسم الخط میں اکثر اشعار لکھے ہوتے ہیں. یہ ڈیزائن ہے، عرب میں ڈیزائن ہے. اٹھو جاؤ، کبھی نکلو، اپنی کھڈ سے باہر نکلو، اپنے کنویں سے باہر نکل کے دیکھو. تمہیں دبئی، پورے یو اے میں تمہیں ایسا ڈریس ملے گا. لگاؤ خان نعرہ وہاں پہ، اگلے اندر کر دیں گے تمہیں. سعودی عرب میں ابھی لاسٹ ایئر ریاض میں تھا، میں نے خواتین کو یہ ڈریسز پہنے دیکھا وہاں پہ. ہے جرت، ہے ہمت وہاں پہ جا کے یہ کہو کہ جناب تم گستاخی کر رہے ہو؟ کچھ یہاں سے یار، کوئی یہاں سے کام لو. مجھے پتا ہے تم لوگوں کے پیٹ خالی ہیں، تم لوگ بھوک سے مرے ہوئے ہو اس وقت، ملک کے حالات ایسے ہیں، لیکن یہاں سے خالی کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ ہی نے کہوانا ہے اس ملک کا. ویسے